علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ قرآن جیسے الفاظ اس کے قیمتی ہیں، قرآن کے معانی اور اس کا مفہوم بھی بڑا قیمتی ہے۔ قرآن کو جب تک امت نے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، قرآن مجید کی برکت سے کامیاب ہوتے رہے، اور قرآن مجید سے جب بھی قوم نے دوری اختیار کی، ذلت اور رسوائی ان کے مقدر آئی۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان کی آزادی سے متعلق ریشمی رومال تحریک وغیرہ میں مسلسل بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، اور ان دنوں میں حضرت مولانا شیخ الہند کو جیل بھی جانا پڑا، تو جیل میں جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد انتہائی ایک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل مناجات کرتے تھے، اور فکر میں رہتے تھے کہ آخر قوم کی ذلت اور پستی کا کیا وجوہات ہیں۔ تو حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے مسلمانوں کی ذلت کے جو اسباب خاص طور پر پائے ہیں، محسوس کیے ہیں، ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ قوم قرآن سے دور ہو گئی۔ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں، کچھ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں، قرآن کے معانی کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، الا ماشاءاللہ کسی کو توفیق ہو گئی۔ امت اس وقت میں افراط اور تفریط، بعض لوگ وہ ہیں جو صرف ترجمے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو صرف الفاظ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ نہ الفاظ کو ضروری سمجھا جائے اور نہ معانی کو ضروری سمجھا جائے، بلکہ ضروری بات یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ جیسے ضروری ہیں، قرآن کے معانی بھی ویسے ہی ضروری ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈال لیجئے، چند دن کے بعد ایک ایسا آپ کا تعلق قرآن مجید سے قائم ہو جائے گا کہ وہ صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ترجمے آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گے، اور جب امام صاحب قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھیں گے تو آپ کو اس کے معانی سامنے آ جائیں گے، وہ نقشہ سامنے آ جائے گا کہ کن حالات میں یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر دیکھیے قرآن کی لذت اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کا مزہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کر انجوائے کرتے تھے، خوش ہوتے تھے، اور قرآن مجید سے ان کا تعلق تھا۔ اب آج قرآن سے تعلق کمزور ہو گیا، اس لیے رکعتیں تھوڑی بھی بڑی ہو جاتی ہیں تو لوگ بے چین ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں۔ تراویح میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ تراویح میں امام صاحب تیز پڑھنے والے اگر ہیں، جن کا پڑھنا خود ان کو سمجھ میں نہیں آتا، مصلیوں کو سمجھ میں آنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ جوق در جوق ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ فلاں جگہ جلدی سے جلدی ختم ہو جائے گا، کم وقت میں 1 گھنٹے میں 2 پارے ہو جائیں گے، 1 گھنٹے میں 2.5 پارے ہو جائیں گے، لوگ دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر قرآن مجید پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں دوستو، قرآن کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور سمجھ کر پڑھنے کی جو لذت ہے وہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک ہے ریڈنگ، صرف پڑھنا، ثواب ہے وہ بھی قرآن مجید، مگر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں دوستو۔ اس لیے قرآن مجید کو معانی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیے، اور قرآن کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کے حضرات علماء اکرام نے بہت سارے حقوق لکھے ہیں۔ ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو روزانہ پڑھنا، اور پڑھنے سے پہلے جو حقوق ہے وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کو سیکھنا، پہلا حق یاد رکھیے، صحیح تلفظ، صحیح مخارج اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور چھوٹے سے لفظ کے بدلنے سے معانی بدل جاتے ہیں، جیسے تین اور طین ہے،
خالی تین اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی انجیر کے ہیں، اور تین اگر پڑھتے ہیں تو اس کے معنی مٹی کے ہیں۔ باریک سے لفظ کے فرق سے معانی بدل جاتے ہیں، تو اس لیے کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو قرآن کو سیکھنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے قرآن کو پڑھنا۔ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، سیکھ لیا تو خاموش نہیں رہیں گے بلکہ پڑھنا چاہیے۔ روزانہ کچھ وقت نکال لیجیے، کوئی دن ہمارا ایسا نہ جائے جس میں ہم بغیر قرآن پڑھے کے دن گزار دیے، یہ تو شرم کی بات ہے، اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار اترنے کا موقع ہو جاتا کہ قرآن اللہ نے دی پڑھنے کے لیے اور ہم اس کو پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے۔ تو قرآن کو سیکھنا ایک، قرآن کو پڑھنا دو، اور تیسرے نمبر پر قرآن کے جو معانی ہیں ان معانی کو سیکھنا، یعنی ترجمہ وغیرہ جو کچھ ہے اس کو سیکھنے کی فکر کرنا، اور روزانہ تھوڑا تھوڑا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ نمبر 3 ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہے قرآن مجید میں اللہ نے جہاں کرنے کے کام بتائے وہ کرنا، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان کاموں سے بچنا۔ یہ سارے کام مسلمانوں پر لازم اور ضروری قرار دیے گئے۔ کل یہ عذر اللہ کے پاس نہیں چل سکتا کہ اللہ ہم کو کوئی بولے نہیں، کوئی سنے نہیں، اور کوئی بولے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، یقین نہیں آیا تھا۔ یہ بہانے دوستو قیامت کے دن نہیں چل سکتے، اس لیے قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔